اللہ پاک جل شانہ کے ہاں ایک چیز بہت زیادہ قیمت رکھتی ہے، وہ ہے اس کے بندوں کی محبت اور پیار اور بندوں کی خدمت۔ جو کسی بھی انداز سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کو وہ بہت پیارا ہے۔ اعمال کے ذریعے بندوں کی خدمت کرنا، ایک ہے مال کے ذریعے بندوں کی خدمت کرنا، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مال کے ذریعے تو ہر بندہ کر سکتا ہے، اعمال کے ذریعے تو صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ یہ سعادت اللہ نے مسلمان کو دی۔ کسی دکھیارے کو تکلیف سے مارے، اس کو کوئی ایسا عمل بتا دینا، ایسا راستہ بتا دینا، اس کا دکھ درد دور ہو جائے، اس کی مشکل پریشانی دور ہو جائے، اور جو اس کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ پہلے اس کا دکھ دور کرتا ہے۔ یہ مجالس کہ آپ کا کوئی عمل مشاہدے میں، تجربے میں آیا ہو، آپ نے کوئی نفع پایا ہو کسی بھی عمل کا، تو وہ بتائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں۔ کون بتائے گا؟ اس میں جھجکے نہیں، آپ بتائیں گے، اور اس میں جھجکے نہیں، بلکہ اس میں آپ فرض دلی سے بتائیں۔ آپ بتائیں، آپ بتائیں، اور کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے۔ اب دیکھیں، اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، یہ درخواست ہے۔ سوال کے لیے میں علیحدہ بیٹھتا ہوں۔ اب مائک دیکھیے، اسی طرح پکڑیے جیسے میں نے پکڑا ہوا ہے، اسی طرح، اور اپنے مشاہدات و تجربات بتائیے، اس طرح پکڑیے۔ ہاں جی بتائیے۔ السلام علیکم، میرا نام مظہر ہے، لاہور میں رہتا ہوں۔ تو آگے بھی حضرت کی میں محفل میں حاضر ہوا تھا ہر جمعرات کو تقریباً آج۔ تو میرا ایک مشاہدہ یہ اللہ پاک کے نام ہے، یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود۔ میں سعودیہ میں ملازمت کرتا تھا، وہاں رہتا تھا، تو ہم نے وہاں پہ رہتے ہوئے مقیم ہوتے ہوئے ہم نے حاجی کے لیے جانا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے تصویر وغیرہ بناؤ، اس کے لیے کافی پیسے لگتے تھے، تو ساتھی کہتے تھے ویسے چلے جاتے ہیں۔ سعودی کچھ 100 ریال 50 ریال اس زمانے میں لیتے تھے، تو وہ ہمیں اپنی گاڑی میں لے جاتے تھے۔ لیکن راستے میں شمیسی ایک چیک پوسٹ ہے، وہاں پہ وہ پولیس والے چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تصریح ہے بنی ہوئی، تو حاج کرنے جاؤ ورنہ روک لیتے تھے۔ تو ہمارے ایک جماعت میں نے بغل لگایا، تو ساتھی ایک تھے، انہوں نے کہا کہ یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، جو ہے نا جہاں پہ رکاوٹ آئے، کوئی چیک پوسٹ ہو، کوئی مشکل ہو تو پڑھو۔ تو میرا یہ بارہا مشاہدہ رہا کہ میں جب بھی پڑھتا تھا کبھی روکا ہی نہیں۔ وہ بس میں چڑھے بھی چیک کرنے کے لیے، کلو فی تصریحات آئی واقعی، بس اتنا کہہ دیا، ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ یہاں پاکستان آ کے بھی بے شمار موقعوں پہ جہاں دیکھا پولیس کا ناکہ ہے، کوئی تنگ کریں گے، کچھ رات کے 2 بجے 3 بجے یہ پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ میرا ایک دوست تھا، تو اس کے مالی مشکلات بڑی تھی، بڑے قرضے چڑھ گئے، کچھ لوگوں کو اس نے پیسے دینے تھے سیال کوٹ میں، تو وہ رہنے والا سیال کوٹ کا تھا۔ تو وہ مجھے ایک دن آیا میرے ساتھ، کہتا میرے ساتھ چلو سیال کوٹ، تو میں نے وہاں جانا ہے، وہ ٹھیکیدار نے مجھے بلایا، تو مجھے بہت بے عزت کرے گا، میرا وہ علاقہ ہے، سارے میرے جاننے والے ہیں، تو مجھے ذلیل کر دے گا، گلیاں نکالتا ہے آگے میرے ٹیلی فون پہ۔ تو اس نے مجھے بلایا، تو میں نے کہا تم گھبراؤ نہیں، تم چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، کہتا تم میرے ساتھ، میرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ 4 لفظ ہیں، تم راستہ سارا راستہ یہ پڑھتے جاؤ، یہ اللہ کے نام ہے، یا سبو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود۔ تو وہ گیا، تو اس نے شام کو مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں ان سے جا کے ملا، انہوں نے بڑی عزت سے مجھے کھانا شانا بھی کھلایا اور اپنے پاس بٹھایا، اور اس نے کہا یار پیسوں کا معاملہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہماری پرانے تعلقات ہے، تم بیٹھو، تمہارے والدین بہت اچھے ہیں، یہ ہے وہ، تو سب معاملہ سیٹل ہو گیا، بلکہ پیسوں کا بھی کچھ سیٹل ہو گیا کہ اگلے 3 مہینے میں قسطوں میں ان کو دے دوں گا پیسے۔ تو یہ ان اسموں کی ہے، یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود۔ میرا نام حافظ محمد اسامہ ہے، میں ڈی جی خان سے آیا ہوں۔ تو مجھے ایک استاد کو آپ نے بتایا تھا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ پڑھ کر 129 دانوں کی تسبیح ہو، اسے 129 بار پڑھنا ہے اتحیات کی شکل میں، تنہائی میں۔
تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ آج تک مجھے کوئی دشمن جو ہے نا وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا. یہ میں نے چند روز عمل کیا تھا اور آج تک بے شمار دشمنوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. میں نے آپ کا ایک عمل یا حفیظ السلام اور لفظ کاف کا آزمایا، بہت تجربہ کار ہے. تو ایک مرتبہ گاڑی پہ جاتے ہوئے میں نے گاڑی کے آگے یا حفیظ السلام اور لفظ کاف لکھ دیا تھا، تو اس کی برکت سے گاڑی حادثات سے، بہت خطرناک حادثات سے مطلب بچ گئی. اور اس کے علاوہ ایک اور تجربہ تھا کہ میں نے موبائل پہ لفظ کاف اور یا حفیظ السلام لکھ دیا تھا، تو روڈ پہ تیز رفتار موٹر سائیکل جاتے ہوئے میں نے جیب سے موبائل نکالا تو تیزی سے موبائل نیچے گر گیا. تو میں نے کہا کہ آج موبائل نہیں بچے گا، تو اس کی سم بیٹری کور سب ٹوٹ گیا ہوگا. لیکن میں نے واپس آ کے دیکھا تو موبائل ویسے کا ویسے ہی تھا. تو اس کا یقین مجھے پختہ ہو گیا کہ اس میں کچھ کمالات اور اس میں برکات ہے. چھت پر لگل کا اہتمام ہے، بڑی طور پر جو ہے وہاں تشریف لے جائیں. اگر یہاں دوبارہ شکل ہونا چاہتے ہیں بلدی سے موجودی میں تو لگا کافی یہاں آ جائے. السلام علیکم حضرت جی. آپ جو مہمان نظر آتے ہیں تشریف رکھتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر میں فارغ ہو جائیں گے، اوپر لگا کے اہتمام کر لیں. السلام علیکم حضرت جی. حضرت جی نے مجھے ایک عمل بتایا تھا سورۃ علم نشرہ کا. کسی قسم کی بھی بندش ہو سورۃ علم نشرہ پڑھنی شروع کر دیں، بندش ختم ہو جاتی ہے. ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، سورۃ علم نشرہ پڑھیں تو ٹریفک بھی وہ اب گزر جاتے ہیں. دوسرا حضرت جی نے ایک عمل دیا تھا جاب کے لیے یا لڑائی جھگڑے ہوں اور میاں بیوی میں ناچاکی ہو تو اس کے لیے سورۃ الضحیٰ کا عمل دیا تھا کہ ہر کاف پہ 9 دفعہ یا کریم پڑھنا. تو جس کو بھی دیا اس کو بہت فائدہ ہوا. میں نے خود بھی پڑھا، مجھے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا. میرا نام عبد القیم، میں کنڈیارو سے آیا ہوں. افاسب تمہارا عمل جو میں نے ایک عورت تھی جگر کا کینسر تھا، اس کو اذان اور افاسب تمہارا عمل دیا، الحمدللہ سے جگر کا کینسر اس کا صحیح ہو گیا. اور ایک جو ہے نا اس کے ہونٹ کے نیچے کینسر ہو گیا تھا، اس کو دانا وہ کہنے گا یا نسوار کھانے لگ گیا کہ کہنے نسوار نہیں مجھے کینسر ہو گیا. تو جب ڈاکٹروں نے رپورٹ دی کہ اس کو واقعی کینسر ہو گیا تو میں اس کو جو ہے نا موبائل سے اس کے اوپر دم کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ پورا گھر آپ جو ہے نا اذان اور افاسم تم پڑھیں. جب انہوں نے پڑھا تو وہ زخم سوکھ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہے نا ہم اب یہ ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، اس کا حکیم سے علاج کرائیں گے، اندر کے جو جراثیم مر جائیں. انہوں نے دم کرانا بھی چھوڑ دیا اور جو ہے نا پڑھنا بھی چھوڑ دیا. پھر ایسا ہوا کہ دوسری جگہ دانا نکلا اور وہ دانے نے منہ کا کینسر، سارے دانے ختم، دانت سارے جھڑ گئے اور کینسر بڑھ گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. السلام علیکم، میرا نام محمد طاہر ہے. سفر میں 2 مرتبہ حادثات سے بچیں. سفر کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے تو اللہ پاک بہت کرم فضل فرماتے ہیں. اس لیے میرے ایک دوست ہیں وہ یہ آج کل جو پان ہے یا سپاریاں ہیں یا کیسو وغیرہ یہ کافی کثرت سے استعمال کرتے ہیں. تو ان کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ روحانی پکی کھائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ چھوٹ جائیں گے. تو وہ ان چیزوں کو تو انہوں نے کھانا کم کر دیا ہے لیکن روحانی پکی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ اب میرے دل کے اندر ان چیزوں کی نفرت بھی آ رہی ہے. السلام علیکم. حضرت جی میری سائیکل مسجد کے باہر سے چوری ہو گئی تھی تو میں نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 119 بار پڑھی اور یاسین 119 بار پڑھا تو 3 مہینے بعد میری سائیکل مل گئی اور میں چور کو سائیکل سے نہیں پکڑ لی.
یہ کون سی آیت پڑی تھی؟ یا بنیا والی؟ ہاں جی. آیت نمبر 66. یا بنیا ان تک مسکال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ. ٹھیک، اور بتائیں. سرکار میری کایا پلٹ دی ہے آپ کے اکبری نے. میں میرا خیال ہے 2014 سے پڑھ رہا تھا اور جیسا بدتمیز اور ذلیل ترین انسان کوئی نہیں ہوگا، اور آپ کے اکبری سالے نے مجھے پورا چینج کر دیا، اور میرے اندر ایک ایسی ہوک سی، ایک تمنا سی جاگی ہے، اور اس کی اجازت کے لیے بھی میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے درشن بھی کرنے آیا تھا. میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے اس رسالے سے لوگوں کو اوروں کو بھی فائدہ پہنچے. آپ ہی کے جو لکھے ہوئے ہیں وہ کتابی شکل میں الگ میں دے سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے. وہ کتابیں میں پرنٹ کرا کے خود بانٹ دوں گا فی سبیل اللہ. کوئی قیمت کوئی کچھ نہیں. تو کیا فائدہ ہوا آپ کے؟ میری زندگی بدل گئی، چینج آ گئی، مطلب کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہوا جی میرے جیسا بدتمیز آدمی دنیا میں سے کم ہی ہوگا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بدتمیز آدمی سے مراد یہ ہے کہ غلط آدمی تھا. آپ کے رسالے نے میری کایا پلٹ دی، میری زندگی چینج کر دی الحمدللہ. اسی کے میں جو آپ نے خدا کے جو اسمات ہیں. کہاں سے تشریف لایا؟ میں لاہور کینٹ سے آیا ہوں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری اس وقت 65-66 سال ہوگی. کسی عمل کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ ہوا؟ یہ جو آپ کے اوپر کی ٹاپ کی لائن ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھیں، 6 دفعہ پڑھیں، اتنی دفعہ پڑھیں. مختلف اس میں کا جو اوپر ٹاپ کی لائن جی فٹر ہوتا ہے. ہاں جی، باقی کو تو نہیں میں نے پڑھا. میں امید سے وہ پڑھتا رہا، لیکن جو مجھے فائدہ ہوا میں جناب آپ کو بتایا کہ مجھے یہ ہوا. میرے سارے بھی عزیز رشتے دار ان کو بھی سکون ہو گیا، باہر بندوں کو بھی سکون ہو گیا. سمجھے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سرفراز گوہر ہے بن سردار محمد ہے. جی ماشاء اللہ. اور بتائیں جی، اور بتائیں جی، بتائیں. اعمال کے نفع، اعمال کے فائدے، اعمال سے پایا، اعمال سے حاصل کیا، بتائیں. السلام علیکم. میرا نام ہدایت اللہ شاہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میں 20 اکتوبر 2012 کو ہارٹ کا پیشنٹ بنا. قصہ مختصر یہ کہ گھر والوں نے مجھے گھر سے بھی بیدار کر دیا کہ نہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے اور نہ تو مر سکتا ہے. بائی چانس ایک بس میں سوار تھا، ایک وکیل کے ہاتھوں آبکاری کا رسالہ دیکھ کے اس میں آیت الکرسی کے کرشمات پڑھے، اس کے ساتھ کڑے ہو کہ تکلیف کے ساتھ ہی کرا تھا. بےساختہ میرے منہ سے نکلے، صاحب یہ کہاں سے ملے گا رسالہ، کہاں سے خریدا؟ انہوں نے اشارہ کیا یہ ناگن چرنگی و فاروق اعظم مسجد کے پاس جا کے آپ خرید سکتے ہیں. خیر میں اترا، کم سے کم 35-40 منٹ کے بعد جو فلائی اوور تھا میں نے کراس کر دیا اور رسالہ خرید کے گھر آیا. جیسے جیسے میں پڑھنے لگا اس میں میرا اعتراض بڑھتا جا رہا تھا. اس میں پیدا مجھے یہ ہوا کہ ایک تو سچ اور جھوٹ کا پتہ چلا کہ کون کتنا سچ بول رہے ہیں اور کون کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. وہی بات میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ گھر آؤ، کس نے تجھے منع کر دیا. یہ حتیٰ کہ میرے پاس کھانے کے لیے کیا وہ جو میرا 200 روپے کا دل کی دوائی تو اس کارڈ میں اپنے گولیاں کھاتا رہا، اس کے بھی پیسے نہیں تھے. ایک سیٹ میں اربال ہو گیا. انہوں نے مجھے مسجد میں ہی تقریباً 10,000 روپے دے دی کہ آپ اس پہ گزارا کر لو، اللہ مالک ہے. 10,000 سے میرا کام بڑھتا گیا. الحمدللہ آج میں لاکھوں میں کھیل رہا ہوں یا تہاروں کی وظیفے سے اور برکت سے. اور جتنے بھی میرے مسئلے مسائل 22 سال کا ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا جس کے پیچھے میں نے کم سے کم کروڑ سے بھی اوپر خرچ کر چکا ہوں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا. اور الحمدللہ اللہ کا احسان پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر گزار کہ وہ بھی حل ہو گیا. اور یہ وظیفہ دوسرا یہ وظیفہ اللہ ہمارا فیض کا جو ذکر آیا تھا رسالے میں، اس کو بھی میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا. ایک صبح
تقریباً میں 3 بجے اٹھا اور قرآن کی جیسے ایریا چلا گیا. واپسی پہ یہ 6 بجے کا ٹائم تھا. سردیوں کے دن تھے, گرمیوں کے دن تھے. گلشن اقبال کراچی کی بات کرتا ہوں, وہاں اس راؤنڈ میں سے ایک رکشا آیا اور مجھے نہیں پتا تھا میں یہ ویٹ کر رہا تھا یا اندھا کما پیر لی. آپ یقین جانیے وہ رکشا 2 حصوں میں بڑھ گیا اور میں اس کے بیچ سے نکل گیا. بعد میں نے قدم روکا کہ یہ ہوا کیا, ماجرا کیا ہے. رکشے کے 2 بندے صاحب پہ ہو گئے, تم پاگل ہے کیا؟ مجھے تو اندازہ نہیں ہوا کہ رکشا کس طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا پھر جڑ گیا. ایک تو میں نے یہ بند کر دے گا. دوسری بات, ایک دفعہ حیدرآباد جانے لگا, اللہ مغفر کی برکات بتا رہا ہوں کہ گاڑی وہاں سے باہر نہیں رہتی. 2 سے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا. اچانک دل میں بات آئی کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے, اللہ مغفر پڑھنے یقیناً 12 منٹ کے اندر اندر اس سنسان جگہ سے گاڑی بھر بھی گئی اور چلی بھی گئی. جی صحیح. اور یہ میں نے انشاءاللہ پایا اللہ کے فضل و احسان کرم ہے کہ میں نے بہت کچھ پایا ہے, بہت کچھ حاصل کیا ہے. اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ اس مقام پہ میں آج جیسے آپ لوگوں کے سامنے پہنچا ہوں, اور الحمدللہ جیسے عزت کی آپ دوبارہ سے وہی عزت برقرار ہے, اور امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. السلام. اللہ پاک جل شانہ بس باقی بات میں اللہ پاک جل شانہ آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے. بعض اوقات مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا اور مخلوق خدا کو فیض مل رہا, فائدہ مل رہا. شاید میری بخشش کا کوئی سامان کسی کے دل سے نکلی آہ دعا کہ یا اللہ اس کو جزائے خیر دے جس نے مجھے یہ چیز پہنچائی. مخلوق کی یہ خدمت کا ایک انداز ہے کہ مخلوق کو ایسے انداز سے دکھوں اور مشکلات اور مسائل سے اللہ تکلیف کی نجات دے دے کہ ساتھ ان کی دنیا بھی بنتی جائے اور آخرت بھی سنورتی چلی جائے. یہ اللہ پاک نے ایک ذریعہ دیا ہے عقل کے نام پہ, درس کے نام پہ. آپ بھی اپنے معمولات مشاہدات لکھا بھی کریں اور بتائے بھی کریں. اللہ آپ کو برکت عافیت عطا.